اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فآتوا على قوم یأکفون على اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبر ما هم ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 138 تا 139 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے راؤ شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 138 اور 139 کی تلاوت سنی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ارے یہ تو وہ ہیں کہ جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں سب برباد ہونے والے ہیں، اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ بنانے سے اشارہ ان عمارتوں اور صنعتوں کی طرف ہے جس پر اس قوم کو فخر تھا، اور چڑھانے سے اشارہ ان باغات کی طرف ہے جن میں انہوں نے انگور وغیرہ کی بیلیں اور ٹہنیاں چڑھائی ہوئی تھی اور بلند درخت اگائے ہوئے تھے۔ قرآن کریم نے ان دو مختصر لفظوں میں یہ جوڑا پائر جسم جامع اور بلاغت کے ساتھ استعمال فرمایا ہے، اسے کسی ترجمے کے ذریعے دوسری زبان میں اتارنا ممکن نہیں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو فرعون کی طرف سے بھیجے جانے والی مصیبتوں کو بھی انہوں نے صبر سے برداشت کیا، جس کی تعریف قرآن پاک میں فرمائی گئی ہے، لیکن بعد میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان بھی کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے کچھ واقعات بیان فرما رہا ہے جو اس سے پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے۔ عنوان ہوتا ہے بنی اسرائیل کی قوم کا جہالت پر مبنی مطالبہ۔ بنی اسرائیل کے جاہل لوگوں کا مطالبہ بیان کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا کو پار کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی دیکھ چکے تو ان کی گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوئی جو بتوں کو لیے بیٹھی تھی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ کینانی تھے یا قبیلہ لحم کے تھے، گائے کے جیسے جانور کا بت بنا رکھا تھا، اسی لیے بعد میں ان کے متشابہ ایک گوشالہ کی
परस्तिश में वो मुब्तला हो गए और कहने लगे कि ऐ मूसा हमारे लिए एक माबूद बना दो जैसा कि इन लोगों के माबूद हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बड़े ही जाहिल लोग हो, अल्लाह ताला की आज़मत को भूल बैठे हो। वो तो ऐसी बातों से मुनज़्ज़ह है कि कोई इसका शरीक और कोई इसका मिसल हो। इसका मज़हब भी बातिल और इनका अमल भी बातिल है। बाद सहाबा कराम कहते हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मक्के से हुनैन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में कुफार का एक बेरी का दरख्त था जिस पर वो धरना जमाए बैठे हुए थे। अपने हथियार इस दरख्त पर बांध रखे थे। इन दरख्तों की अज़मत बयान करते थे और इन दरख्त को कहा जाता था ज़ाते अनवात। जब हम इस दरख्त के पास पहुँचे जो बहुत सरसब्ज़ और अज़ीम शान था तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ज़ाते अनवात हमारे लिए भी करार दीजिए जैसा कि इन लोगों का है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला की कसम तुम तो बात कही जो तुमने बात कही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी मूसा हमारे लिए भी एक माबूद बना दो जैसा कि इन लोगों का है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था हम बड़े ही जाहिल हैं, तुम बड़े ही जाहिल हो। इनका तरीक़ेकार इनके आमाल सब झूठे और बातिल हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम भी इन्हीं के कदमों पर चलना चाहते हो। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की नेमतें याद दिला रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इन लोगों को अल्लाह ताला की नेमतें याद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें फ़िरऔन की क़ैद से आज़ाद किया, उन पर गलबा दिया, रसवाई और ज़िल्लत से छुटकारा दिया, यहाँ तक कि औज व इज़्ज़त अता फ़रमाई। अल्लाहु अकबर। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।